صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ بہت وقی اور کافی ہمہ گیر قسم کی گفتگو ہے، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر سید عامر عبداللہ نے فرمایا، ان میں سے ہر نقطہ ایک جدا کتاب بلکہ کتابوں کا متقاضی ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی بات کو لمبا کروں، میرا خیال ہے کہ سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ رانا اعجاز صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں۔ رانا صاحب آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم جی، میں یہاں موجود ہوں اور میں نے بڑی توجہ سے بات سنی ہے۔ میرا ایک بیسیکلی دو کوشچن ہے۔ پہلا تو یہ کوشچن ہے کہ جو کسی سے تک اس کا ذکر ڈاکٹر سعدیہ خان نے بھی کیا کہ کیا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہ کنفلکٹس کو جلدی سے یا ان سے شارٹ ٹرم یہ کم ہو سکیں۔ اور دوسری میری بات کہنے کا یہ ہے کہ جو ریجنل ڈسپیرٹی ہے اس کا ٹرینڈ دیکھیں تو وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس دوران پچھلے 30 سالوں میں 40 سالوں میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی آئیں اور سو کال جیسے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ڈکٹیٹرز بھی آئے۔ تو کیا ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل جو گورنمنٹس تھیں اس دوران اس کی ٹینڈنسی میں کمی آئی ہو؟ اگر وہ کمی نہیں آئی تو پھر اسی بات کے اوپر آ جائیں گے کہ کیا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس کنفلکٹ کو کم کیا جا سکے۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ایک دو ساتھیوں کے سوالات جمع کر لیتے ہیں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ جواب آپ دے سکیں اور پھر ہم یہ سلسلہ اس طرح کوشش کرتے ہیں۔ جی مجھے کوئی اعتراض بالکل ٹھیک، میرا خیال ہے اس طرح بہتر رہے گا۔ جی ڈاکٹر شفیق صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، اگر نہیں تو یہاں چیٹ باکس میں ایک سوال ہے مجاہد صاحب کی طرف سے کہ ہاؤ empowered the political governments have been to resolve conflicts in areas like Balochistan and erstwhile FATA, or for that matter Karachi, given these areas are primarily controlled by the military. Has there been enough political space to work on conflict resolution? یہ بھی اس سے جڑا ہوا سوال ہے غالباً، اور میرا خیال ہے کہ دوست ڈاکٹر عامر عبداللہ سے یہ بھی بین السطور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاور ہونے اور اتھارٹی ہونے میں کیا فرق ہے؟ آیا انسٹیٹیوشنس کو صرف فارمل اتھارٹی دی جاتی ہے یا ان کے پاس پاور بھی ہے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی؟ عمر خالد صاحب فرمائیے۔ جی السلام علیکم، شکریہ موقع دینے کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان میں جو جاری کانفلکٹ ہے اس کو اگر ہم اس کی لوکلائزڈ بنیادوں سے تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھیں تو کچھ اور کانفلکٹس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ شاید جن کی ریچ پاکستان کے چاروں صوبوں، پاکستان کی پوری سوسائٹی تک جو ہے وہ محیط ہے، جس میں فار ایگزامپل اس وقت ایک کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے ان سیگمنٹس کے درمیان جن کو ہم ہیو کہتے ہیں اور ان سیگمنٹس کے درمیان جن کو ہم ہیو ناٹ سے منسوب کرتے ہیں، اور جو کلاس ڈفرینس ہے عوام کے درمیان اور ایلیٹ کے درمیان وہ بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو کانفلکٹ ہے وہ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان اس وقت کار فرما ہے، اور ایک کانفلکٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ معاشرے میں ریلیجیس اور ایسے سیگمنٹس کے درمیان کار فرما ہے جو کہ شاید اپنے آپ کو سیکولر طبقہ فکر سے جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو تین بڑے کانفلکٹس ہیں جن کی شاید ریچ پاکستان کی کسی خاص علاقے یا کسی خاص طبقے سے کی بجائے یا پاکستان کے تمام صوبوں یا پاکستان کے تمام جو سوسائٹی کے سیکٹرز ہیں ان تک موجود ہے، ان کو میرا سوال عامر عبداللہ صاحب سے ہے کہ اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور مستقبل میں ہم اگلے آنے والے 4 یا 5 سال میں ہم اس بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں، یا اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے ان کانفلکٹس کا،
سوسائٹی کے اندر جن کی ریچ جو ہے وہ کسی لوکل ایریا کے بجائے پورے پاکستان تک جو ہے وہ محیط ہے. شکریہ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں. صرف ایک اپنا میں جو میرا آبزرویشن ہے وہ شیئر کر دوں مختصر سا, کہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف قسم کے کانفلکٹس جو مختلف سطحوں پر کار فرما ہے پاکستان میں, ان میں سے صرف ایک کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے, وہ ہے ایتھنو لنگوسٹک, ایتھنو پولیٹیکل. یقیناً اور بہت سارے تضادات معاشرے میں موجود ہیں, چاہے اسے فرقہ وارانہ طور پہ دیکھا جائے یا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان دیکھا جائے وغیرہ. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فی الوقت پہلا قدم جو ہے وہ ایتھنو لنگوسٹک انالیسز میں آگے سلایام ہے, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی, یاروں کے لیے بھی, مقتدانوں کے لیے بھی. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ رسپانس دینا چاہیں دوستوں کی باتوں کا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سوال کرنے والے تمام دوستوں کا. ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر اعجاز صاحب ان کا سوال تھا کہ کیا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہیں؟ غالباً ان کا یہاں جو اشارہ ہے وہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہے, یا پولیٹیکل گورنمنٹس جو کسی الیکشن کی صورت میں آ جاتی ہیں اور وہ جو گورنمنٹس بناتی ہیں ان کے بارے میں. ظاہر ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. معین قریشی صاحب کا ایک قول جو ہے وہ میں نے کتاب میں نقل کیا ہے, ظاہر ہے کہ محفل میں شاید نہ میں سنا سکوں, لیکن یہ جو جس طرح عثمان صاحب نے اس کو فریم کیا ہے کہ پاور اور اتھارٹی کا جو فرق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ موجود رہا ہے, وہ موجود ہوگا. میرا جو پوائنٹ تھا اس میں وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جو ہے پاور اور اتھارٹی دونوں تھی اور انہوں نے جو ہے کانفلکٹس کو ریزالو کر دیا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے وہ شاید آپ کو اس کتاب میں بہت کم ملے. کانفلکٹس کو مینیج کیا جاتا ہے, پولیٹیکل کانفلکٹس کو کم کیا جاتا ہے, اوائڈ کیا جاتا ہے. ریزولوشن جو ہے وہ بالکل ایک اور جو ہے وہ جہت میں چیز بات نکل جائے گی. جو ریجنل ڈسپیرٹیز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ جمہوری حکومتوں میں ان میں کمی آئی ہے, میرے خیال میں یہ ایک بالکل الگ اسٹڈی کا تقاضا کرتا ہے. جو ریجنل ڈسپیرٹیز جو ڈیٹا میرے پاس تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ 5-6 ڈائمینشنز میں ہی موجود تھا ہمارے پاس, کیونکہ سارا جو آپ کے پاس اسٹڈی پیریڈ ہے اس میں سے کچھ اسٹڈی پیریڈ جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے بہت سارے حوالوں سے. وہ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے حوالے سے اتنا نہیں ہے جتنا وہ کانفلکٹ کے ڈیٹا کے حوالے سے ہے. یعنی آپ کو سینسرشپ کا جب دور آتا ہے تو اس میں آپ کانفلکٹ کا ڈیٹا ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پولیٹیکل گورنمنٹس میں کوشش میری یہ رہی ہے کہ میں اس کو ریگریس کر کے بتا سکوں کہ جو بھی ڈیٹا رہا ہے, چاہے وہ ہارزنٹل انیکوالٹیز کا رہا ہے, ریلیٹیو ڈیپریویشن کا رہا ہے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کانفلکٹ کے ساتھ کر کے تو مختلف ادوار میں وہ کانفلکٹ زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے, چاہے وہ ڈیٹا جو بھی ہو وہ بڑھتا رہا ہو یا کم ہوتا رہا ہو. جو ہمارے لیے اس میں سے سیکھنے کا سبق ہے کہ اگر وہ زیادہ بھی رہا ہو, اگرچہ اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اگر وہ زیادہ بھی رہا ہو تب بھی تصادم کے اوپر اس کا ایک مثبت اثر جو ہے وہ پڑا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس میں یا الیکٹڈ جمہوریت پر. تو میرا نقطہ اصل میں یہ تھا اس بات سے. دوسرے کانفلکٹس کے بارے میں عثمان صاحب نے آلریڈی بات کر دی ہے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک الگ کانفلکٹ ہے, اس کو کلاس اسٹرگل کے فریم ورک میں رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے, مارکسسٹ فریم ورک آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ ایک ہسٹوریکل ڈائلیکٹک کا ایک پروسیس ہو سکتا ہے, آپ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے. ڈیموکریسی اور نان ڈیموکریٹک جو موومنٹس ہیں ان کے درمیان جو اسٹرگل رہی ہے اس کے لیے اپنے فریم ورکس. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں, اگر میرا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب کا تھرو دا کیلائڈوسکوپ, اس میں میرا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ایک اسٹیٹک کنفیگریشن جو ہے وہ اس کو متعین کر کے آپ پھر اس کو انالائز کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک کیلائڈوسکوپ ہے, آپ اس کو جیسے ہی گھماتے ہیں نئی چیز کنفیگریشن نظر آتی ہے اور پھر آپ اس کو جو ہے انالائز کرنا پڑتا ہے. تو میری جو گزارشات تھیں مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے سکوپ سے پھر بہت زیادہ ہو جاتا. اگر آپ اسلامسٹ اور سیکولرس کا کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری اس میں اسٹڈیز ہوئی ہیں
اور یہ جو میری اسٹڈی ہے یہ بیسکلی ایک اسٹرکچرل فریم ورک کے اندر ہوئی ہے. وہ جو ایجنسی والے فیکٹرز ہیں شاید وہ اس کے لیے وہ ٹولز زیادہ مناسب ہوں جب آپ اس کو اینالائز کرنے جائیں مثلا اسلامسٹ اور نان اسلامسٹ، تو وہ اس کے اسکوپ سے بہت باہر ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً یہ بحث اس قدر وسیع ہے کہ اسے مختصر وقت میں سمیٹنا بہت مشکل ہے. شفیق صاحب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. کچھ بات انہوں نے چیٹ باکس میں بھی کی ہے، اسے میں دہرا دیتا ہوں، اور ان کے بعد ذیشان ہاشم صاحب ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا پاکستان میں 100% کبھی بھی جمہوریت رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا پاکستانی سماج میں جمہوریت کی فیصد موجودگی کا کوئی تعلق ملتا ہے ہمیں کانفلکٹ سے یا نہیں؟ تو غالباً آپ نے جزوی طور پر تو اس کا جواب دیا کہ ہمیں اس پر اس کا اثر. میں اس کے ظاہر ہے کہ اس کے اب سائنٹیفک سکورز بھی آ گئے ہیں عثمان صاحب، سوری آپ کی اجازت سے. پالیٹی سکورز جو ہیں دنیا سوشل سائنسز میں ظاہر ہے کہ بہت آگے جا چکی ہے، اور پالیٹی سکورز جو ہیں وہ ایسے ادارے موجود ہیں جو دنیا کے ملکوں کے بارے میں یہ سکورز مرتب کرتے رہتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں کہ پالیٹی جو ہے وہ کس حد تک جمہوری ہے اور کس حد تک نہیں ہے. آج کل میرے خیال میں ہمارا جو نمبر ہے دنیا کے ملکوں میں وہ کہیں بہت نیچے آتا ہے. شاید فریڈم ہاؤس بھی دیتا ہے، اور اب تو اکانومسٹ انٹیلیجنس نے بھی دینا شروع کر دیا، تو ڈیٹا سورسز بہت سارے ہیں اس کے. اچھا، جو ڈاکٹر شفیق کا کوشچن ہے وہ اور تھا، وہ اوپر ہے. عثمان قاضی، ڈاکٹر شفیق کا کوشچن جی ہاں. اچھا، میرا جو ہے اس پورے کے پورے کانفلکٹ کے تناظر میں، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کا ٹاپک ہے اور جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں جو پبلش ہو رہا ہے، تو میں اس سے متعلق تھوڑا سا اس پر بات کروں گا. وہ یہ کہ جو آج کل پولیٹیکل اکانومی پر لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس کے مطابق سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو ہے وہ اب اتنی ریلیونٹ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی انفورسمنٹ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے کہ آپ اس کو انفورس نہیں کر سکتے. تو اب پرنسپل ایجنٹ جو ماڈل ہے وہ کانفلکٹ کو سمجھنے میں ہماری زیادہ مدد کر رہا ہے. تو اور اسی طرح جو نیو سوشل کانٹریکٹ تھیوری بھی کچھ لوگ لائے ہیں، تو وہ بھی اس تناظر کے اندر موجود ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ ایک طرح سے نیو سوشل کانٹریکٹ ہے، لیکن باقاعدہ سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے امپیریکل چیزیں نہیں دیکھی، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے خود کنسٹرکٹ کیا ہے ڈیٹا، لیکن اگر کوئی اور اس ایتھنو لنگوسٹک جو کانفلکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو ICRG کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ اپسالا کا ڈیٹا اویلیبل ہے. تو ان دونوں کے تناظر میں کہ پرنسپل ایجنٹ ماڈل ہو گیا، اور اگر ہم سوشل کانٹریکٹ تھیوری سے باہر نکل کے دیکھیں اور ڈیفرنٹ ڈیٹا سورسز کو ہم ایکسپلور کریں، تو ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کیے ہوں گے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ڈسکشن جو ہے وہ یا کنکلوژن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے یا تقریباً وہی رہے گا کہ جس پر آپ نے بات کی؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی، یہ ماڈل ظاہر ہے کہ ایکسپلور کرنے کے بعد اور اپلائی کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کنکلوژنز چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. دیکھیں، سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لاک اور ہابز اور ان کے زمانے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور اس وقت سے جو ہے اس پر تنقید اور اس میں اضافے اور ترمیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو وہ آج بھی ہو رہی ہے، اور آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے آپ کی دوسرا ماڈل جو ہے وہ یوز کر لیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے جو کہ چلتی رہے گی. کون سا فریم ورک جو ہے وہ آئے گا، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کو آپ یہ جو آپ نے ڈیٹا بیسز اپسلا جو ہے اس کو میں نے دیکھا، باقیوں کو دیکھا. جو ہماری نیڈ تھی، یعنی وہ ڈیٹا جو مجھے مثلا کالا باغ ڈیم کے متعلق مجھے چاہیے ہے، میرا ایک ایشو ہے کالا باغ ڈیم، یا NFC میرا ایشو ہے، اس کے اوپر اس ملک کے اندر
کتنا کانفلکٹ وائلنٹ ہوا ہے, کتنا نان وائلنٹ ہوا ہے, یہ مجھے اپسلا کا ڈیٹا بیس یا ICRG کا ڈیٹا بیس نہیں بتائے. میرے اپنے ایشوز ہیں, وہ ایشوز جو ہیں وہ کوئی 26-27 کے قریب ایشوز جو ہیں میں نے لسٹ کیے ہیں. جو میرے ڈائیڈز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں ان سے جو مثلاً ICRG یا اپسلا کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹا بیس تو میں یوز نہیں کر سکتا تھا. یہ میری مجبوری تھی کہ اپنے ملک کو سمجھنے کے لیے خود سے میں وہ پہلے تو اس کا فریم ورک بناؤں اور پھر اس کے مطابق میں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ تلاش کروں. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ پرنسپل ایجنٹ ماڈل کو یوز کریں, اپسلا کا ڈیٹا بیس یوز کریں, اس کو اپلائی کریں گے, جب اس کو ایکسپلور کریں گے شاید اس کے نتائج جو ہیں وہ ڈفرینٹ آئیں. ظاہر ہے میرے خیال میں جب میں جس وقت یہ کام کر رہا تھا تو مجھے وہ لگا یہ کہ وہ میری نیڈ پوری نہیں کرے. ٹھیک ہے, فیئر انف جی, فیئر انف. اور میرا خیال ہے کہ ٹرائنگولیشن اچھی چیز ہوتی ہے. دوسرا ماڈل اپلائی کر کے ایک اور ڈیٹا سیٹ جو اسی جغرافیکل ایریا اسی ہسٹوریکل پیریڈ کو کور کر رہا ہے, اس سے اور کسی تیسرے طریقے سے ان کو دیکھ کر ہی حقیقت درمیان میں جبر و قدر. کوئی اور سوال, کوئی اور صاحب کوئی یا صاحبہ کو بات پوچھنا چاہیں؟ سر جی میں ڈاکٹر شفیق کے کوشچن کو میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. ان کا کوشچن اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایتھنو لنگوسٹک کانفلکٹ ہیں وہ کم ہوئے ہیں, تو ان کا ان دوسرے کانفلکٹ سے کہ جو مذہبی کانفلکٹ ہیں ان کے ساتھ کوئی ہے, کیونکہ مذہبی کانفلکٹ بڑے ہیں تو یہ کانفلکٹ کم ہوئے ہیں, اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے مطلب یہ بذات خود یہ ایک سوال محل نظر ہے کہ آیا مذہبی کانفلکٹ بڑھنے سے ایتھنو لنگوسٹک کانفلکٹس کم ہوئے ہیں یا نسبتاً کم ہوئے ہیں یا ان کی پرومیننس کم ہوئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اس میں اگر آپ اطلاق میں نہ جائیں اور اس جڑ میں چلے جائیں جہاں پر جس وقت یہ آئین بن رہا تھا, اس وقت جو بارگیننگ ہو رہی تھی مرکز گریز اور مرکز مائل قوتوں کے درمیان, ظاہر ہے کہ ملک ایک ٹراما سے گزرا تھا, اور اس وقت وہ بڑی دلچسپ جو ہے وہ بحثیں ہیں اس وقت جو آپ کو مختلف اخبارات کے صفحوں پر مل جاتی ہے, اور ان کی میٹنگز میں وہ ان کے جو نوٹ, ایک ٹینڈنسی تھی کہ ملک ایک سے گزرا ہے تو اب جو نیا کانٹریکٹ بنے گا, جو نیا آئین بنے گا, اس میں ان کو جوڑے رکھنے کے لیے دے نیڈیڈ اے بانڈ. اور اس کی جڑ جو ہے پہلے سے اگرچہ ہمارے اس میں موجود تھی, ہماری تاریخ میں بھی اس کو میں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ریلیجن کی صورت میں ایک چیز ہمارے ہاں موجود تھی, اور اس وقت جو معاہدہ ہوا, اس وقت جو لین دین ہوا ان معاملات کے اوپر, اس میں ریلیجن جو ہے وہ اس نے ایک بڑا رول پلے کیا. اور جو پہلا چیپٹر جو ڈاکٹر سعدیہ نے بتایا میرا, اس میں ومر کو میں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ 3 نوشنز ہیں پیپل ہوڈ کے, جن سے 3 چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اس میں ایک چوتھی جو ڈائمینشن تھی وہ میرے خیال میں پاکستان میں ایک گریس آف گاڈ کی صورت میں وہ اس وقت سے وہ انٹر ہوئی ہے, اور اس نے جو ہے چیزوں کو بنانے میں یا شاید بگاڑنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اچھا, وہ جس وقت اس کو انٹر کرایا گیا تو اس کو مرکز گریز قوتوں نے اپنے اس کو ایک مخالف ایجنٹ کے طور پر اس کو دیکھا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد اس کا اظہار کس طریقے سے ہوا, اس کا کانفلکٹ کے اوپر کوئی اثر آیا یا نہیں, مجھے کم از کم وہ ڈیٹا کی حد تک نظر نہیں آیا. لیکن یعنی اگر وہ کسی کے ذہن میں موجود بھی تھا تو ظاہر ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا جب وائلنس کا ایکسپریشن ہوگا تو اس میں سے نظر آئے گا, ایکسپریشن میں وہ نظر نہیں آیا. ویسے ایک عثمان قاضی بھائی ایک چھوٹی سی بات گزارش کہ عامر بھائی, اگر ٹیکسٹ انالیسس کو بطور ٹول استعمال کیا جائے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے ہم
اس کو ایک ایتھنو لنگوسٹک کانفلکٹ کے ڈیٹا کو زیادہ بہتر انداز میں کیپچر کر سکتے ہیں؟ جی یہ بالکل ممکن ہے. ظاہر ہے کہ میں نے ہسٹوریکل انٹرپریٹیو انالیسس کا طریقہ اختیار کیا ہے. ٹیکسٹ انالیسس کے لیے آپ کوئی ایٹلس ٹی آئی قسم کا سافٹ ویئر یوز کریں, اس کے لیے جو ہے اپنے جو ضروری ٹیکسٹ ہیں وہ سلیکٹ کریں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ آ جائے. میرے خیال میں اس وقت جو ہے جو زیادہ بہتر طریقہ تھا اور جو انٹیوٹیولی مجھے صحیح نظر آیا وہ ہسٹوریکل انٹرپریٹیو انالیسس کا تھا. جی بہت شکریہ دوستو. اور ظاہر ہے کہ موضوع اس قدر وسیع ہے اور اس قدر ریلیونٹ ہے کہ اس پر بہت سی کتابیں لکھی جانی چاہیے اور اس پر بہت ساری بحث ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم سب کو کافی کچھ سوچنے کا مواد ملا ہے, اور ہم کتاب کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے تو پھر مزید اس کے بارے میں بات ہوگی. تو میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر سمیہ سے. جی السلام علیکم عثمان صاحب, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے آج کے اسپیکر سید عامر اللہ صاحب کی, جنہوں نے اپنی کتاب پولیٹیکل اکانومی آف کانفلکٹ کے اوپر بڑا سیر حاصل گفتگو کی, اور اپنی گفتگو کا آغاز بہت ہی دھماکے دار لفظ تصادم سے شروع کیا اور تجاہل عارفانہ سے فرمایا کہ جی یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے, یہ ایک نئی ڈبیٹ کا آغاز ہے, اور ان کا یہ کہنا ہی خود جو ہے وہ لفظ تصادم سے متصادم ہے. خیر اینی ہاؤ ہم سب انسان جو ہیں بنیادی طور پہ ٹرائبلزم کے اور چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھنے کے عادی ہیں, لیکن جب ہم اس ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹ کے فرینکنسٹائن کو نیشنلزم کا نعرہ لگا کر ایک نیا چولہا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا وہی صورت نکلتی ہے جو 1971 میں ہم سب نے دیکھی اور بھگتی. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ یہ ٹاپک ریکرنگ ہے, ایپیسوڈک ہے, کنٹمپرری ہے, رہے گا, اور سوشل کانٹریکٹ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے لکوناس کو آئیڈینٹیفائی کیا, انسٹیٹیوشنل کوالٹی پہ ڈبیٹ کی, اس کو جمہوری اور غیر جمہوری ادوار کے حوالے سے انٹرنیشنل نیشنل اس میں کانٹیکسٹ میں اس ڈبیٹ کو دیکھا, وہ بہت خوبصورتی سے نئے نئے سوالوں کو جنم دیتا ہے جس کے اوپر ہمارے ریویورز نے بھی تبصرہ کیا. پھر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ صاحبہ کا, جنہوں نے ریسرچ پرسپیکٹو سے بہت انسائٹفل ڈسکشن کی. انہوں نے بتایا کہ واٹ واز کانسیپچل فریم ورک آف دس ہول تھنگ, وہاں سے ہمیں بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ ملی. اور میں پاکستان سوشل سائنسز فورم کی طرف سے تمام پارٹیسپینٹس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, تمام حاضرین کا, انہوں نے وقت نکالا اس خوبصورت ڈسکشن کا حصہ بنے سوال جواب بات کے سیشن میں. اور فائنلی اب ہم اس سیشن کے اختتام کی طرف چلتے ہیں ایک نئی اناؤنسمنٹ کے ساتھ. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ توقع ہے 21 اگست 2021 کو, اور ہمارے پاس جو نیکسٹ سیشن میں ہمارے اسپیکر ہیں وہ علی سلمان صاحب ہیں, جو اپنی بہت ہی خوبصورت انٹرسٹنگ کتاب اسلامک اکنامکس اے پرائمر آن مارکیٹ موریلٹی اینڈ جسٹس اس کے ساتھ ہم سے گفتگو کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہی سوچ کے نئے دروازے ہم پہ واہ ہوں گے. تو میری طرف سے سب کو بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ. جسٹ ایک منٹ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے ہیڈ ڈاکٹر شفیق صاحب اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اکنامکس کے ہیڈ ڈاکٹر رانا اعجاز صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اس فورم میں تشریف لائے. آپ کا نام ہمارے لیے عزت افزائی کا باعث ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ دوستوں. میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہماری محفل اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.